یہاں سے چند میل دور ڈاؤ میڈیکل کالج ہی میں رہ کر ہم نے پہلی دفعہ کینسر کیور کرنے کے خواب دیکھنے شروع کیے. اور شروع میں تو یہ ایک ذہنی چیلنج تھا کہ ہم اپنے جسم میں ایک تقریباً ایک نئی مخلوق کو پیدا کر لیتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہ سکتی ہے. یعنی کینسر سیل جو ہے اس کو مارنا بہت مشکل چیز ہے. اٹ از امورٹل. تو پہلا خیال ہمیں یہی آیا کہ اگر ہم کینسر کا سیکرٹ ڈھونڈ لیں تو ہم ایجنگ کا سیکرٹ بھی ڈھونڈ سکیں گے. تو پہلا ذہنی چیلنج یہ تھا. لیکن جب تھرڈ ایئر میڈیکل کالج میں ہم نے کینسر کے مریضوں کو دیکھنا شروع کیا تو شعیب اس کے بعد تو بس یہ ایک دل میں چیز بیٹھ گئی کہ اب ہمیں اپنی پوری عمر ان لوگوں کی تکلیف کم کرنے کے لیے گزارنی ہوگی. تو اس طرح یہ ایک جذباتی اور ذہنی چیلنج دونوں نے مل کے اصلی انسپریشن دی ہمیں. شارٹ آنسر جی ہاں بالکل. اصل میں یہ ہے کہ جب ہم کسی مریض کو کینسر کی تشخیص کرتے ہیں تو بہت بری خبر ہوتی ہے ظاہر ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی بھی اچھی خبر دی جا سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ نہیں گھبرائیے نہیں، یہ کینسر جلدی مل گیا ہے اس لیے اس کا علاج ہو جائے گا. یعنی اگر کینسر کو اس کے شروعات میں ہی پکڑ لیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے. اور واقعی یہ صحیح ہے کہ آج جتنے کینسر کے مریض ہوتے ہیں ان میں سے 60% کم از کم ہم کیور کر رہے ہیں. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیور کاہے سے کر رہے ہیں؟ وہی چیزیں کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی، سرجری جو بہت تکلیف دہ ہیں. تو آخر امریکہ میں $1 ٹریلین خرچ ہو چکے ہیں کینسر کی ریسرچ پہ. ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ ہم وہی علاج جو 100 سال پہلے کر رہے تھے وہی استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اس $1 ٹریلین کا فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اور پھر پوری تحقیق سے ہمیں تو یہی سمجھ میں آیا کہ وہ اس لیے کہ ہم کینسر کو اس کے پوری طرح سے ظاہر ہونے کے بعد مارنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اور اس کوشش کے لیے پھر یہی بہت تکلیف دہ علاج استعمال کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر اس کو جلدی پکڑا جائے، سٹیج 1 جلدی نہیں ہے کیونکہ سٹیج 1 میں بھی ملینز آف کینسر سیلز ہوں گے. تو ہمارا خیال ہے کہ بالکل جب پہلا سیل کینسر کا پیدا ہو اس وقت پکڑیں. اب مشکل یہ ہے کہ وہ کیسے پکڑا جائے، جس پہ ہمیں خیال آیا کہ ہمیں اصل میں کینسر کو پہلے ڈھونڈ لینا ہے اس سے پہلے کہ کینسر ہمیں ڈھونڈے. یعنی ان لوگوں کو مانیٹر کرنا شروع کریں جن کو کسی بھی وجہ سے رسک بڑھی ہوئی ہے کینسر ہونے کی. جیسے کوئی حضرات بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں، پھر ان کو لنگز کی بیماری بھی ہو گئی تو ان کی لنگ کینسر کی رسک اب زیادہ ہے. ان لوگوں کو فالو کرنا شروع کریں کہ جیسے ہی ان میں پہلا سیل پیدا ہو اس کو پکڑیں اور وہیں ختم کر دیں. اس کے لیے ہم نے اپنی لیب میں کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں جہاں ہماری ریسرچ لیبارٹری ہے کینسر کی، اس میں ایک فلٹریشن ڈیوائس لگوائی جس سے مریضوں کا خون لے کے اس کو ایک فلٹر پہ پاس کریں آپ تو خون کے سیلز تو چلے جائیں گے نیچے، مگر یہ جو فرسٹ سیل ہوگے، جو بڑا سیل ہوگا، وہ ہو سکتا ہے کہ کیپچر کیا جا سکے اس فلٹر پہ. تو 2015 سے یہ کام ہماری لیب میں جاری ہے. اور اب جس طرح آپ نے پوچھا وہ مقام آیا ہے کہ ہم اس پہ کئی پیپرز پبلش کر چکے ہیں کہ واقعی یہ اتنے بڑے سیلز مل رہے ہیں. اب کرنا یہ ہے آگے کہ اس کو کس طرح ختم کیا جا سکے، اس سیل کو مار کے نکال دیا جا سکے تاکہ پھر یہ بڑھ ہی نہ پائے آگے. اور جو لوگ ہائی رسک پہ ہیں کینسر کی وہ کینسر کبھی ڈیولپ نہ کر سکیں. یہ پوری اسٹریٹجی ہے ہماری. اور یہ فرسٹ سیل جو ہم نے کتاب لکھی اس میں پورا اپنا یہی تھاٹ پروسیس جو ہے اس کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. دیکھیے ابھی تک اس چیز کا تعین نہیں ہو سکا ہے کہ کینسر کاہے سے ہوتا ہے، لیکن ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے، ایک ان ہیلدی لائف سٹائل ہے، یہ تو پتہ ہے ہم لوگوں کو. تو ہیلدی لائف سٹائل یہ ہے کہ آپ سگریٹ نہ پئیں، آپ ایکسرسائز کریں، آپ اچھے
اچھے ماحول میں زندگی گزاریں، اچھی عادتیں رکھیں، اپنی سوئیں ٹھیک سے، ہر چیز ایک معمول کے طور پہ ہو۔ کتاب میں یہ ہے کہ ہم نے غالب کو بہت غور سے پڑھا، 20 سال لگا کے 2 دفعے پورا دیوان غالب شروع سے آخر تک 11 شرح رکھ کے پڑھا، لیکن شعیب کئی شعر ایسے آتے تھے کہ جس میں ہمارے دماغ میں کوئی اور مطلب آ رہا ہے، لیکن ان 11 شرحوں میں جو غالب کی ہیں ان میں وہ مطلب نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ پھر دیکھیے انٹرپریٹیشن جو ہے شعر کا، اٹ از ویری انڈیویجول، وہ تو آپ کچھ سمجھیں گے اس شعر کا مطلب، ہم کچھ، یہ نہیں ہے کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں یا ہم غلط سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے۔ تو پھر ہمیں خیال آیا کہ ہمیں ضرور لکھنا چاہیے اپنا جو ہمارے دماغ میں آ رہا ہے، اور لیکن اس کے لیے ہم چاہ رہے تھے کہ ایک کو آتھر ہو ہمارے ساتھ جو ذرا سا ہم سے مختلف ہو، اور اس میں ہماری بہترین دوست سارہ سلیری، جن سے زیادہ عقل مند ہمیں تو آج تک کوئی دنیا میں آدمی نہیں ملا ہے، عورت یا مرد کسی، ان کی کیا ذہنیت تھی اور کیا گہرائیاں تھیں ان کی سوچ میں، مرحوم ہو چکی ہیں، شی ڈائیڈ لاسٹ ایئر انفارچونیٹلی، لیکن سارہ سے ہم نے جی، وہ ییل میں انگریزی کی پروفیسر تھیں، اور ان کو جو پوئٹری کا سینس تھا، اور کیونکہ وہ لاہور میں پلی بڑھی، حالانکہ شی از ہاف ویلش ہاف پاکستانی، لیکن لاہور میں ان کی کافی دن پڑھائی رہی، تو اس کی وجہ سے اردو شاعری کا شوق بھی تھا انہیں، تو ان کو ہم نے راضی کیا شعیب کہ ہمارے ساتھ ملیے، اور ہم دونوں غالب کی زیادہ نہیں 20-25 غزلیں ہی لے کے ان کو اچھی طرح سمجھاتے ہیں، سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں خود پہلے، اور پھر اس کو لکھتے ہیں تاکہ دیکھیے کوشش کام آئے گی۔ تو اس میں ہم لوگوں نے جب شروع کیا، آپ سوچئے کہ ایک ایک شعر میں 3 دن لگ جاتے تھے ہم لوگوں کے۔ دیکھیے ہمیں اپنی زبان سے، اپنی تہذیب سے، اس فکر سے جو جس کو ہماری تہذیب نے جنم دیا، اور پھر وہ زبان جنم دی جس میں اس فکر کا اظہار کیا جا سکے، اس سے بے حد عشق ہے، نہایت سحر انگیز زبان ہے اردو کی۔ دل چاہتا ہے آج بجائے غالب کا شعر سنانے کے اردو کو ایک کمپلیمنٹ دیا جائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جوش، حضرت جوش ملی آبادی سے بہتر اردو کو کمپلیمنٹ آج تک کوئی دے ہی نہیں پایا۔ یہ سنیے آپ۔ ندی کا موڑ، چشمہ شیریں کا زیر و بم، اور چادر شب نجوم کی، شبنم کا رخت نم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اردو کے لیے کہہ رہے ہیں، کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو۔ اور یہ آخری بند